نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله أنت رب الطيبين وولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم. ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا رب ہے. اس نے ہمارے لیے درست دین کو مقرر کیا، ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کی. وہ ذات جس نے بھرپور ظاہری اور باطنی نعمتوں سے ہم سب کو نوازا، وہ بہت مہربان اور حد درجہ باخبر ہے. اے اللہ، تیرے ہی لیے ہر طرح کی حمد ہے، ساری بادشاہت تیری ہے، تیرے ہی ہاتھ میں ہر طرح کی خیر ہے اور تیری ہی طرف ہر طرح کا معاملہ لوٹتا ہے. تو پاکیزہ لوگوں کا رب ہے، نیکوکاروں کا دوست ہے اور تمام مخلوقات کا خالق اور ان کا رازق ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج ہم اخلاقی بیماریوں، اخلاقی برائیوں سے بچنے کی دعاؤں کے بارے میں پڑھیں گے. قرآن مجید میں سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان لانے میں ہم سے سبقت لے گئے، اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کوئی کدورت نہ رکھ. اے ہمارے رب، بے شک تو بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. سورۃ الحشر کی ان آیات میں انتہائی اہم دعاؤں کا ذکر کیا گیا ہے. رب تبارک و تعالی نے یہ دعائیں صحابہ کے بعد تابعین کے حق میں اور قیامت تک جو لوگ بھی اچھے طریقے سے ان کے پیروکار ہیں ان مخلص اہل ایمان کے حق میں بیان کی ہیں. یہ وہ دعائیں ہیں جن میں مومنوں کے آپس کے تعلقات اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملات اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق کے برتنے کی تاکید ملتی ہے کہ وہ آپس میں کس طرح باہمی محبت رکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے کس طرح اسلامی اخوت کا مظاہرہ کرتے ہیں، کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ان کے لیے اپنے دلوں میں کسی قسم کا میل نہیں رکھتے. اور یہی ایمان کی علامت ہے. نہ صرف یہ کہ زندگی میں ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں بلکہ ان کے مرنے کے بعد بھی اور صدیوں بعد بھی ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. اس سے پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے مہاجرین کی تعریف کی اور فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. وہ لوگ جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکال باہر کیے گئے، وہ اللہ کی طرف سے فضل اور رضا تلاش کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں. تو یہ آیت مہاجرین کے بارے میں نازل ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد انصار کی تعریف کی، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، اور وہ جنہوں نے ان سے پہلے اس گھر میں اور ایمان میں جگہ بنا لی ہے، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کی طرف آئے ہیں. حالانکہ ان کے درمیان کوئی حسب نسب کا خونی رشتہ، کسی قسم کا کوئی تعلق اس سے پہلے نہ تھا، لیکن ایمان کے رشتے کی بنا پر انصار آنے والے مہاجرین سے محبت کرتے ہیں. پھر مومنوں کی تیسری قسم کی بات کی گئی جو ان دو گروہوں کے بعد قیامت تک آتے رہیں گے، خواہ وہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں.
یہ تیسرا گروہ والذین جاؤوا من بعدہم، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، یعنی انصار و مہاجرین کے بعد آئے، وہ کیا کہتے ہیں؟ یعنی ان میں ہم لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں اگر ہم انصار و مہاجرین کی پیروی کرنے والے ہیں اور انہی کی طرح ایمان لانے والے اور ایسا ہی اخلاق اپنانے والے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے گئے، یعنی ہم سے پہلے کی جتنی بھی جنریشن ہیں ان میں جتنے بھی ایمان والے گزرے ہیں ان سب کی بخشش فرما دے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اے رب، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کسی قسم کی کوئی کدورت نہ ہو جو ایمان والے ہیں، چاہے وہ پہلے گزرے چاہے وہ آج ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کا مومن کے ساتھ تعلق کیسا ہوتا ہے، رشتہ کیسا ہوتا ہے، کہ اس کے دل میں اس کے لیے برائی نہیں ہوتی، کدورت نہیں ہوتی، نفرت نہیں ہوتی، کینہ نہیں ہوتا، بغض نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور صاف دل رکھتے ہیں۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب، بے شک تو بہت ہی شفقت کرنے والا، بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہاں پر ایمان والوں کے 3 گروہوں کا ذکر ہے۔ کچھ وہ ہیں جو ایمان کی خاطر اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنے گھر بار، اپنے کاروبار، اپنی تجارت، اپنا سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو آنے والوں کو پناہ دیتے ہیں اور دین کے مددگار بنتے ہیں، اور پھر تیسری کیٹیگری کے لوگ وہ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ سب لوگ ہماری دعاؤں کے مستحق ہیں۔ ہمیں اپنے دین اور ایمان والے، ایمان کے رشتے میں بندھے ہوئے ساتھیوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور پھر کس چیز کی دعا؟ بخشش کی دعا، اور پھر اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ جو بات کی گئی نا، الذین سبقونا بالایمان، اس میں زمانی سبقت بھی ہے اور مانوی سبقت بھی ہے، یعنی جو ہم سے پہلے کے زمانے میں ایمان لے آئے، جو ایمان لانے میں ہم سے پہل کر گئے، جو پہلے سے ہی ایمان لا چکے، اور دوسری مانوی سبقت بھی ہے، یعنی جن کا ایمان ہم سے سبقت لے گیا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارا ایمان صحابہ جیسا تو نہیں ہے، تابعین جیسا تو نہیں ہے، پہلی جنریشن جیسا تو نہیں ہے، یعنی وہ سب لوگ جو ایمان میں ہم سے آگے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی شخص آپ سے آگے نکل جائے تو آپ اس کے لیے کیسے جذبات رکھتے ہیں؟ یعنی اگر کسی کا بزنس آپ سے زیادہ فلرش کر جائے، آپ سے زیادہ ایجوکیشن میں آگے بڑھ جائے، یا اس کو کوئی دنیا کی نعمت مل جائے، تو عموماً لوگ ایک دوسرے سے حسد کرنے لگتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی دین میں بھی ہم سے آگے نکل جائے، تو جیسے آپ دیکھیں یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کر لیا تھا کہ آپ کو کیوں نبوت دی گئی، ہمیں کیوں نہیں دی گئی۔ لیکن یہ اہل ایمان ایسے ہیں کہ وہ حسد نہیں رکھتے، کوئی کدورت نہیں رکھتے، اس لیے دعا کرتے ہیں، اور پھر دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں کبھی کوئی میل آئے ہی نہ۔ اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب انسان اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہو، اور اچھے اخلاق کی بنیاد ایمان ہی ہوا کرتا ہے۔ جتنا جتنا ایمان سٹرونگ ہوگا، جتنا جتنا ایمان مضبوط ہوگا، اتنا ہی انسان کا اخلاق بھی اچھا ہوگا، کیونکہ تقوی کے بغیر، خوف خدا کے بغیر انسان کسی کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان کو انسان سے کچھ نہ کچھ شکایت ہو جاتی ہے۔ صحابہ کے درمیان بھی آپس میں اختلاف ہوئے، لیکن جہاں دین اور ایمان کی بات آئی وہاں وہ ایک دوسرے کے لیے بہترین مددگار تھے۔ اور جس شخص کو یہ احساس ہو کہ مجھ پر رب نگرانی کر رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ پھر صرف اپنے ظاہر کی حفاظت نہیں کرتا، وہ اپنے باطن کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اس کی توجہ اپنے دل پر بھی ہوتی ہے کہ میرے دل کی اصلاح ہو، کیونکہ اخلاص کا اپوزٹ منافقت ہوتی ہے۔
اگر آپ اندر سے خالص کا مطلب صاف، اگر اندر سے آپ صاف نہیں ہیں تو، اور صرف زبان سے ایک کاروباری قسم کا اخلاق ظاہر کرتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں کہ آپ کچھ خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ضروری تو نہیں کہ وہ آپ سے خوش ہوتے ہیں، لیکن کس طرح اسمائل کر کے ملتے ہیں، اور وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ کسٹمر از آلویز رائٹ، چاہے آپ کتنی نکتہ چینی کر رہے ہو یا غلط باتیں بھی کر رہے ہو، لیکن وہ اخلاق کیا ہے؟ کاروباری اخلاق ہے، ایک تجارتی اخلاق ہے، جس میں انہیں اپنا کچھ پروڈکٹ سیل کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ ان سے ناراض ہوگے تو کچھ خریدیں گے نہیں۔ اہل ایمان کا اخلاق صرف ظاہری اور کاروباری اخلاق نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کی روٹس بہت ڈیپ ہوتی ہیں، اور وہ ایمان کی بنیاد پر سچا پیار، سچا خلوص، سچی محبت، سچی ہمدردی ہوتی ہے، کہ جس میں وہ صرف ظاہر نہیں، اپنے دل کو بھی چمکاتا رہتا ہے، اپنے دل کے اندر بھی دوسروں کے خلاف کوئی بغض، کوئی میل نہیں رکھتا، اور اسی کی وہ دعا بھی کرتا ہے کہ ہمارے اندر کسی قسم کا کوئی کینہ یا دشمنی باقی نہ رہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ اس کے لیے دعا کرنا جس کا آپ پر احسان ہو، جس سے آپ کا تعلق ہو، جس سے آپ کی رشتہ داری ہو، وہ تو آسان ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے دعا کرنا جن کے نام تک ہمیں نہیں آتے، جن کی رنگ نسل زبان بھی ہمیں نہیں معلوم، ان سب کے لیے دعا کرنا، یہ کتنے بڑے اخلاق کی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یعنی عموماً ہم دعاؤں میں ان لوگوں کو یاد رکھتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارا جتنا گہرا تعلق ہوتا ہے، اور ہم ان کے لیے خیر خواہی چاہتے ہیں، جو اپنے لیے چاہتے ہیں وہی ہم ان کے لیے چاہتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے دعا کرنا جن کو ہم جانتے بھی نہ ہو، صرف ایک ہی پہچان ہو، اور وہ دین کی اور ایمان کی، کہ وہ ایمان کے رشتے میں ہمارے ساتھی ہیں، ہم ایک رب کو ماننے والے ہیں، آخرت کو ماننے والے ہیں، ایک دین کو ماننے والے، ایک کتاب کو ماننے والے ہیں، اس بنا پر ہم ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں۔ اور اس کی عملی مثال آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ حرم مکی میں ہوں یا حرم مدنی میں ہوں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات مجھے ریسنٹلی اتفاق ہوا، مدینہ کی مسجد میں بیٹھی تھی، تھرسڈے کا دن تھا، تھرسڈے کو عام طور پر لوگ روزہ رکھتے ہیں وہاں پر، اور افطار بھی مسجد کے اندر ہی کرتے ہیں۔ کووڈ سے پہلے تو وہ سفرہ لگتا تھا، دسترخوان بچتے تھے، اور لوگ بہت ایک طرح سے ایک فیسٹو ایٹماسفیئر کریٹ ہو جاتا تھا، لیکن اب صرف پیکٹس میں چیزیں دے دیتے ہیں ہر ایک کو۔ تو میں دیکھ رہی تھی کہ میرے ساتھ بالکل بیٹھی ہوئی خاتون، میرے آگے بیٹھی ہوئی خاتون جو تھی، بالکل سیدھی سادی سی، اور نہیں پتا کہ کس ملک سے تھی، کس شکل بھی، رنگ، ہر چیز بہت مختلف تھی۔ جو ہی افطار کا ٹائم قریب آیا، اس کے پاس تھوڑی سی اتنی سی کھجوریں ہوں گی، اسے سب کو بانٹنا شروع کر دی، اور اصرار کے ساتھ سب کو دینا شروع کر دی، کہ جس کو جانتے اور جس کو نہیں جانتے۔ یہ شیئرنگ کون کر سکتا ہے؟ یہ شیئرنگ صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہی ہو سکتی ہے۔ اور یہ پھر یہ اصرار کے آپ کھا لو، آپ لے لو، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب اس کے پاس تھوڑی سی بچ گئی تو اس نے پیچھے والی ایک اور خاتون کو زبردستی اس کے آگے مسئلے پہ رکھ دی کہ اب یہ تمہاری ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے کچھ کرتا ہے تو پھر ہر طرح کی چیزوں سے اوپر اٹھ کے کرتا ہے۔ میرے ساتھ کون کیا کرتا ہے وہ اس کو نہیں دیکھتا، کون مجھے دیتا ہے، کون نہیں دیتا، کون اچھا کرتا ہے، کون برا کرتا ہے، وہ اپنے رویے کو لوگوں کے رویے کے تابع نہیں کرتا، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہی خیر اور بھلائی کرتا ہے، اس کے ساتھ بھی جس کو وہ جانتا ہے، اور اس کے ساتھ بھی جس کو وہ نہیں جانتا، اور یہی اعلیٰ اخلاق ہے، اور اس کی بنیاد ایمان ہے۔ اور پھر یہ خاص طور پر دعا کہ یا اللہ ہمارے دل کے اندر کبھی غل ہی نہ آئے۔ غل کہتے ہیں پوشیدہ دشمنی کو، یعنی اوپر سے ٹھیک رہنا لیکن اندر کچھ دشمنی کینہ پال کے رکھنا۔ غلول کہتے ہیں نا خیانت کرنے کو، تو یہ دل کی خیانت ہوتی ہے کہ بظاہر آپ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، بظاہر آپ تعریف خوش آمد کر رہے ہیں، بظاہر آپ دوسرے کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، اسمائل کر رہے ہیں، اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، لیکن اندر سے آپ کے نفرت بھری ہوئی ہے، یا کوئی حسد، نفرت نہ بھی صحیح تو حسد ہے، اندر سے آپ اس شخص کے ساتھ خوش نہیں ہیں، لیکن کسی ذاتی مفاد کی وجہ سے یا کسی فائدے کی خاطر آپ اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، تو یہ دراصل دل کی بیماری ہے، یہ اخلاقی بیماری ہے، یہ اخلاقی برائی ہے۔ دنیا کے کسی اخلاق کے قانون میں کوئی آپ سے یہ تقاضا نہیں کرے گا کہ آپ اپنے دل کو بھی اچھا رکھیں دوسرے کے لیے۔ وہ آپ کو یہ طریقے تو سکھائیں گے کہ بظاہر اچھے اخلاق کی علامتیں کیا ہوتی ہیں،
اور آپ کو کیا کچھ کرنا ہے، لیکن یہ نہیں کوئی بتائے گا کہ دل کے اندر بھی کچھ نہیں رکھنا جو کہ لوگ نہیں دیکھتے، جو صرف آپ خود دیکھتے ہیں، آپ کا رب دیکھتا ہے۔ لیکن اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ دل کے اندر کبھی کوئی میل آتا ہی نہیں، یا کبھی کسی سے کوئی شکایت ہوتی ہی نہیں یا ہونی ہی نہیں چاہیے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمیں دوسروں کے رویے متاثر کرتے ہیں، بعض اوقات دوسروں کی خاموشی متاثر کر جاتی ہے، بعض اوقات اگر کوئی ہماری بات کا جواب نہیں دیتا، رپلائی نہیں کرتا، تو ہمیں وہ چیز بھی بادر کرتی ہے۔ بعض اوقات کسی کی کوئی بات جو اس نے کسی بری نیت سے نہیں کی ہوتی، لیکن آپ کو چبھ جاتی ہے، آپ کے اندر کوئی، آپ اوور تھنک کر جاتے ہیں کسی چیز کے ساتھ، اس کو ریلیٹ کر کے آپ برا مان جاتے ہیں یا دل میں شکایت پال لیتے ہیں۔ تو یہ چیز بہت ہی ایک نیچرل سی ہے، بشری تقاضا جس کو کہتے ہیں۔ یہ بشری تقاضا ہے کہ دل میں کچھ نہ کچھ شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے، کوئی خیال ڈال دیتا ہے، کوئی بات ایسی آ جاتی ہے، لیکن اس کو وہیں تک رہنا چاہیے۔ اس کا اثر انسان کے رویے پر، اخلاق پر، گفتگو پر، معاملات پر نہیں پڑنا چاہیے، اور پھر اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا۔ اللہ ایمان والوں کے لیے ہمارے دل میں، جو ہمارے دینی بہن بھائی ہیں، ان کے لیے ہمارے دل میں کوئی میل باقی نہ رکھنا، آئے ہی نہ، ٹھہرے ہی نہ۔ یعنی شیطان تو وسوسے ڈالتا ہے، شیطان تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں بہت سے وسوسے ڈالتا ہے، تو شیطان تو کبھی چھوڑے گا ہی نہیں آپ کو کہ آپ اس شخص کے بارے میں بھی کوئی برا سوچ رہے کہ جو آپ سے انتہائی آپ کے لیے انتہائی خیر خواہ یا آپ کے لیے انتہائی محبت کرنے والا ہے، یعنی وہ تو کوئی نہ کوئی بدگمانی آپ کے دل میں ڈالے گا۔ لیکن کرنے کا کام کیا ہے کہ انسان اس کو ٹھہرنے نہ دے، اور کبھی بھی کسی سے کوئی شکایت ہو تو اس کا کوئی احسان یاد کر لے، اس کی کوئی خوبی یاد کر لے، اور اس سے انسان کی اپنی صحت ہی بہتر رہتی ہے، کیونکہ انسان کی خوشی کا دار و مدار اس کے دل کی حالت پر ہوتا ہے۔ اگر دل سکون میں ہو، دل کے اندر خوشی ہو، تو انسان کے رویے میں بھی اور معاملات میں بھی اچھا پن آ جاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دل میں حضرت مصطح کے خلاف اس وقت ناراضگی آ گئی تھی کہ جب انہیں پتا چلا کہ انہوں نے آپ کی بیٹی کے اوپر الزام لگایا، اور آپ نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں مصطح کی مدد نہیں کروں گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا آیت نازل کی؟ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور تم میں سے فضیلت اور وسعت والے اس بات سے قسم نہ کھا لیں کہ قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دیں، اور لازم ہے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اور اللہ بے حد بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی کہ اپنے لیے تم کیا چاہتے ہو؟ ہم میں سے ہر شخص اپنے لیے کیا چاہتا ہے، اور تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو دوسرا ہمیں معاف کر دے، ناراضگی چھوڑ دے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی ناراضگیوں کو لمبا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور پھر یہاں اللہ تعالیٰ کے دو عظیم نام بیان ہوئے ہیں، ربنا انک رؤوف الرحیم، کہ اے رب تو اپنے بندوں کے ساتھ بڑی ہی شفقت اور محبت کرتا ہے، تو بڑی ہی نرمی کرنے والا ہے، تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ نام ہمیں کیا سکھاتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی دوسروں کے لیے شفقت اور مہربانی کا احساس اور جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ دعا جو ہے یہ بہت جامع دعا ہے، اور اس میں سارے اہل ایمان کور ہو جاتے ہیں، اور پھر اس سے ایمان، اس دعا سے ہمیں ایمان کی ویلیو پتہ چلتی ہے کہ کتنا قیمتی تحفہ ہے ہمارے لیے، کہ جس کی وجہ سے سارے مسلمان انما المؤمنون اخوہ، آپس میں بھائی بھائی بن جاتے ہیں۔ باقی ساری پہچان پیچھے چلی جاتی ہے، چاہے وہ رنگ کی ہو، نسل کی ہو، رشتوں کی ہو، سٹیٹس ہو، دنیا کا کوئی بھی چیز، سب پیچھے چلا جاتا ہے، ایمان سب سے اوپر آ جاتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جو لوگ اپنے مومن بھائیوں کے لیے یہ دعائیں کرتے ہیں اور ان کے لیے محبت اور ان کے لیے اچھے جذبات رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی دل کے اندر کچھ رہ جاتا ہے، تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، کہ جنت میں لے جانے سے پہلے اس قنطرہ کے اوپر
دلوں کے اندر سے ہر طرح کی میل کچیل نکال دی جائے گی جو کسی بھی طرح کے اثرات کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے رویے کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ دکھ دل میں رہ جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی. جیسے حضرت حمزہ کو وحشی نے شہید کیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ آیا تھا آپ نے فرمایا کہ اس کو لے جاؤ یہاں سے کیونکہ مجھے اپنے چچا کی شہادت یاد آتی ہے. لیکن کیا اس کے بعد آپ نے اس سے کوئی انتقام لیا یا آپ نے اس کے ساتھ اس کو کچھ سنائی یا اس کو کوئی ڈانٹ ڈپٹ کی یا اپنا رویہ اس سے خراب کیا؟ کچھ بھی نہیں. بس ایک بشری تقاضے کے تحت یہ کہا کہ سامنے نہ آئے تاکہ مجھے وہ واقعہ یاد نہ آئے. اس حد تک تو ٹھیک ہے. اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ اس درجے کی زیادتی کی ہے تو اس صورت میں انسان ٹھیک ہے بہت زیادہ اس کے بعد آپس میں میل جول نہ رکھے کہ پھر انسان بدتمیزی یا بد اخلاقی پہ اتر آئے، اوائڈ کرے سچویشن کو، لیکن اپنے رویے میں کوئی بد اخلاقی نہ اختیار کرے، کوئی اپنے آپ کو نہ گرائے. دیکھیے بد اخلاق ہونا اپنے آپ کو گرانا ہے. جب آپ چیخ کے بولتے ہیں، جب آپ غصے میں بولتے ہیں، جب آپ ڈانٹ کے بولتے ہیں، آپ اپنی ویلیو کم کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا مقام گر رہا ہوتا ہے. بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم کسی کے اوپر دھوس جمائیں گے یا ہم کسی کو ڈانٹ کے بات کریں گے تو ہماری بات زیادہ سنی جائے گی. وہ عزت بچانے کے لیے انسان وقتی طور پہ دوسرا خاموش ہو جاتا ہے اور آپ کی بات سن لیتا ہے، لیکن اس کے دل میں آپ کی وہ محبت اور قدر نہیں ہوتی. آپ اس کی نگاہوں میں گرتے ہیں، اور یہ تو انسان کی نگاہوں میں گرنا ہے، آپ اللہ کی نگاہ میں کتنے گر جاتے ہیں جب آپ بد اخلاقی اختیار کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ جنت کی خوبصورتی یہاں بیان کی گئی کہ وہاں پر کتنی نہریں بہ رہی ہوں گی اور وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے اور سب کچھ. جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں سب سے جو سکون اور خوشی کی بات ہوگی کہ صاف دل کے لوگ ہوں گے صرف وہاں پر. اگر کسی کے دلوں میں کوئی اثرات باقی ہے تو وہ نکال دیے جائیں گے. حتیٰ کہ جنت میں اگر کوئی شخص اپنے باپ یا چچا کے قاتل کو بھی اپنے سامنے دیکھے گا، وحشی کو بھی دیکھے گا، تو اس کے دل میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہ سب نکال دی جا چکی ہوں گی. لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کے ساتھ جد و جہد کرتے رہیں، دوسروں کی اچھی باتیں یاد کریں اور بری باتوں کو چھوڑ کر اپنے دلوں کو صاف کرتے رہیں اور دعا کرتے رہیں. دعاؤں میں شیخ بن باز تھے تو وہ کثرت سے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم اصلح لی قلبی، اے اللہ میرے دل کی اصلاح کر دے، کیونکہ سب سے زیادہ دل ہی بے قابو ہوتا ہے، دل ہی خراب ہوتا ہے، دل ہی پریشان ہوتا ہے، دل ہی بے چین ہوتا ہے، دل ہی اس طرح کی باتیں سوچتا رہتا ہے. فلاں نے تمہارے ساتھ یہ زیادتی کی، فلاں نے تمہارے ساتھ یہ ظلم کیا، فلاں نے تمہیں یہ کہہ دیا، فلاں یہ کرتا ہے، اور کچھ نہ کچھ بدگمانی خواہ مخواہ میں ڈالتا رہتا ہے. اگر دل کی اصلاح ہو جائے تو اس سے زیادہ انسان کے لیے خیر کی بات کچھ نہیں. یہ دعا جو ہے یہ بہت زیادہ برکت کی حامل ہے اور اس کو دن رات مانگنا چاہیے، اپنی خاص دعاؤں میں اس کو شامل کر لینا چاہیے، کیونکہ ہر مومن کا دوسرے مومن پر حق ہے. اور پھر خاص طور پر بخشش کی دعا مانگنے کا، کیونکہ ہم سب کو بخشش چاہیے. ہم جس طرح اپنے لیے چاہتے ہیں نا کہ ہمیں ہماری کوئی پکڑ نہ ہو، ہمیں کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہم پر کوئی ناراضگی اور عذاب نہ ہو، تو ہمیں باقی مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بھی کرنا چاہیے اور سب کے لیے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ایک طرح سے وسیلہ دینا کہ ربنا انک رؤوف رحیم، اس میں رب کی بات بھی ہے، رؤوف کی بھی ہے، رحیم کی بھی ہے. اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اہل ایمان کے سینے جو ہیں وہ سلامتی والے ہوتے ہیں اور مومن سے محبت رکھتا ہے، خواہ اس نے اس کو دیکھا ہوا نہ بھی ہو. اور دعا کے آداب بھی پتہ چلتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے، پھر جو اس سے قریب ہو اور پھر اس سے بعد جو لوگ ہوں. اور پھر اس میں خاص طور پر چونکہ والذین جاؤوا من بعدہم میں صحابہ کی طرف اشارہ ہے تو ہمیں صحابہ کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور ان کی تعظیم کرنی چاہیے. اور صحابہ سے محبت جو ہے واجب ہے ہمارے لیے، اور صحابہ سے بغض رکھنے والے لوگ اور صحابہ سے نفرت کرنے والے لوگ اس دعا میں شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ اس درجے سے نیچے آ جاتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل ایمان کے 3 درجے ہیں. ایک ہے سابقون کا جو صحابہ انصار اور مہاجرین کی شکل میں تھے، اور ایک ہے اس کے بعد جو ان کے فالوورز ہوں.
اور جتنی جتنی زیادہ فالو کریں گے اتنی ہی سبقت میں ان کے قریب ہو جائیں گے۔ اور صحابہ نے جتنی قربانیاں کی، اور خاص طور پر ابتدائی دور کے صحابہ نے، ان کے بعد آنے والے حتیٰ کہ صحابہ بھی جو بعد کے دور میں مسلمان ہوئے، وہ پہلوں کے درجے کو نہیں پہنچ سکے جو پہلے سبقت لے گئے تھے ایمان میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم احد پہاڑ برابر بھی سونا خرچ کر دو، تم ان کے مد یا نصف کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی اگر مد ایک پیمانہ، یعنی اگر مطلب ایک مد بھر بھی اگر وہ خرچ کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں تمہارا احد پہاڑ، اور عام طور پر جب احد پہاڑ دیکھا نہ ہو تو یوں لگتا ہے جیسے وہ ایک پہاڑ ہے بس کڑا ہے، لیکن جب آپ جاتے ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ وہ پورا ایک سلسلہ ہے پہاڑ کا، ایک طویل پہاڑ ہے۔ تو ریسنٹلی جب میں احد پہاڑ کے پاس سے گزر رہی تھی تو میں ساتھ ساتھ تھوڑا سا اس کی پکچرز بھی بنا رہی تھی، اور میں سوچ رہی تھی کہ اتنا سونا کس کے پاس اتنا سونا ہوگا، یا اللہ، ہم کچھ بھی کر لیں تو ہم صحابہ جیسے نہیں ہو سکتے، تو ہمیں ان کی کتنی رسپیکٹ کرنی چاہیے، اور ان کی قربانیوں کی کتنی قدر کرنی چاہیے۔ اور یہ قدر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے کہ تم ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن ان کے لیے دعا کر کے ان کا کچھ حق ادا کر سکتے، کیونکہ دین ہمیں انہی کے ذریعے پہنچا ہے، یہ ان کا احسان ہے ہم پر۔ اگر وہ اپنی جگہ پہ نہ جمتے اور وہ اس کی ذمہ داری نہ اٹھاتے تو اگلی نسلوں تک کیسے جاتا۔ اور آج کے پروگرام کی مناسبت سے، اس آیت سے اور اس دعا سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر اخلاق کا کیا معیار ہونا چاہیے۔ یعنی اخلاق کا معیار صرف اسمائل نہیں ہے، صرف سلام کر لینا نہیں ہے، صرف آرام سے بات کر لینا نہیں ہے۔ اخلاق کا معیار دل کا صاف ہونا ہے، یعنی دل صاف ہوں گے تو اوپر کی برائیاں ساری ختم ہو جائیں گی۔ آپ دیکھیے، آپ کسی پر بھی غصے میں کیوں بولتے ہیں؟ ایسے تھوڑے ہوتا ہے کہ خام خواہ آپ کسی پہ غصہ کرتے، آپ کے دل میں کچھ لاوا جمع ہو چکا ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے کسی کی ایک بات دل میں رکھی، اس کو نہیں نکالا، صاف نہیں کیا، پھر اس نے ایک اور حرکت کر دی، وہ بھی جمع ہو گئی، پھر ایک اور، پھر ایک اور۔ جب وہ اتنا زیادہ بھر جاتا ہے لاوا اندر کہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھٹ پڑتا ہے، جب وہ پھٹتا ہے تو پھر کچھ بھی کسر نہیں چھوڑتا۔ تو اگر آپ دوسروں کو معاف کرتے چلے جائیں، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تو پھر آپ دیکھیے کہ ایسی نوبت نہیں آئے گی کہ جہاں آپ بد اخلاقی کی انتہا پر اتر آئیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے محبوب بندوں کی صفت کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، بلا شبہ اللہ عز و جل مہربان ہے، مہربانی اور بلند اخلاق کو پسند کرتا ہے، اور اس کے گھٹیا پن سے نفرت کرتا ہے۔ تو اگر ہمارا اخلاق اچھا نہیں تو ہم اللہ کے محبوب بندے بن نہیں سکتے، اور اگر اللہ کی محبت حاصل نہیں کی تو دنیا میں آپ نے کیا حاصل کیا، کیا کمایا؟ اسامہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، ہم میں سے کوئی بھی باتیں نہیں کر رہا تھا، سب خاموشی سے یعنی سن رہے تھے۔ اچانک آپ کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا، اللہ کے بندوں میں سے اللہ کے نزدیک کون سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا، جو سب سے اچھے اخلاق والے ہیں۔ قیامت کے دن اچھے اخلاق والے سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے مجلس کے اعتبار سے۔ آپ دیکھیے کہ اگر دنیا میں آپ مسجد نبوی میں جائیں اور روضہ پر آپ جانا چاہیں اور آپ کو موقع نہ ملے، یا ملے بھی تو ذرا دور ملے، تو آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے بہت کچھ کھو دیا ہے۔ ریسنٹلی مجھے اتفاق ہوا کہ جب خواتین روضہ کی طرف جا رہی تھی تو اچانک گیٹ بند ہو گیا۔ اس کے بعد ایک خاتون اتنا رونا شروع کر دیا، اس نے اتنا رونا شروع کر دیا، اتنا رونا، مجھے اس کے حال پہ رحم آ رہا تھا۔ وہ ہاتھ مار رہی تھی دروازے کے اوپر، اور پھر پیچھے لوٹتی، پھر واپس پلٹتی، پھر ہاتھ مارتی، پھر روتی۔ تو میں اس کو دیکھ کے غور کر رہی تھی کہ یہ تو دنیا ہے، قبر کے پاس جانے کا موقع نہیں مل رہا، اور وہ بھی جو نظر ہی نہیں آتی، صرف ایک فیلنگ ہوتی ہے نا کہ ہم قریب 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 آ گئے۔ یہی قیامت کے دن اگر قریب نہ ہو سکے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ اور اگر بدعات میں پڑھ کر حوض کوثر پر پانی نہ ملا تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں تو رونا بھی کام نہیں آئے گا۔ یہاں تو ہو سکتا ہے آپ کا رونا دیکھ کے کسی کو ترس آ جائے اور کوئی آپ پر مہربانی کر دے، لیکن وہاں کیا ہوگا؟ تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنانی ہیں تاکہ ہم
قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ہو جائیں، اور اس میں سے ہمیں نماز نہیں بتائی گئی، روزہ نہیں بتایا گیا، کچھ اور نہیں بتایا گیا، اچھا اخلاق بتایا گیا کہ اچھے اخلاق کی وجہ سے سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بے شک قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب، یعنی آپ ان سے محبت کرتے ہوں گے، اور قریب بیٹھنے والے لوگ وہ ہوں گے جو بہترین اخلاق والے ہیں۔ پھر اسی طرح ان کو سب سے افضل لوگ کہا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سے لوگ افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا ہر مخموم القلب اور سچی زبان والا۔ صحابہ نے کہا ہم سچی زبان والے کو تو جانتے ہیں، مخموم القلب کون ہوتا ہے؟ فرمایا ایسا دل جو ڈرنے والا اور صاف ہو، اس میں گناہ، بغاوت، خیانت اور حسد نہ ہو۔ پھر دل پہ بات آ گئی۔ عام طور پر دل کی حالت کو اخلاق میں شامل نہیں کرتے، لیکن ہمارے دین میں دل کی حالت کے بغیر اخلاق کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہ ہو سکو گے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ ایمان ہی مکمل نہیں۔ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں کہ جب تم اس پر عمل کرو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی؟ آپس میں سلام کو عام کرو، اور یہ صرف گھر سے باہر نہیں، گھر کے اندر بھی کثرت سے۔ صحابہ کا طریقہ کیا تھا کہ اگر جا رہے ہوتے تھے اور بیچ میں جیسے درخت آ گیا اور کچھ درخت کے ادھر سے گزرے کچھ ادھر سے گزرے اور تھوڑی دیر کے لیے گیپ آ گیا، نظر نہیں آیا، اور دوبارہ واپس آگے ملے جا کے، تو پھر سب کو سلام کیا ایک دوسرے کو۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں جیسے صبح اٹھ کے ایک دفعہ بس ہم نے کر دیا ہے اور اب ہم ایک گھر میں ہی رہ رہے ہیں۔ نہیں، اگر بچے کچن میں آتے ہیں پھر سلام کریں، آپ بیڈ روم میں جاتے ہیں سلام کریں، آپ گھر سے نکلتے ہیں سلام کریں، گھر میں داخل ہوتے ہیں سلام کریں۔ اگر صرف اس حکم پر بھی عمل کر لیا جائے تو گھروں میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ آج ہر شخص پریشان ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ گھر والوں کے درمیان ہی ایک دوسرے کے لیے محبت اور نرمی اور شفقت نہیں۔ بہت سے لوگ یہ مسائل پوچھتے ہیں کہ بچے بہت لڑتے ہیں آپس میں، ان کا کچھ حل؟ بچپن میں اگر بچوں کو سلام کرنا سکھا دیں اور ایک دوسرے کو سلام کریں تو آپ دیکھیں لڑائی ہوگی بھی تو سلام کریں گے تو لڑائی ختم ہو جائے گی۔ اور مومنوں کا تو آپس میں رشتہ ہی کیا ہے، رحماء بینہم، ایک دوسرے کے لیے مہربان ہے، شفیق ہے، ایک جسم کی مانند ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اچھے اخلاق کے اصول بتائے وہ کیا تھے؟ آپ نے فرمایا تم لوگ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، نہ ایک دوسرے کے خلاف ریٹ بڑھاؤ یعنی بزنس میں، نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو، نہ ہی ایک دوسرے سے روگردانی کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کے سودے پہ سودا نہ کرے، یعنی اگر کسی نے سودا کر لیا ہے تو تم زیادہ پیسے دے کے اس کا توڑا کے خود نہ کرو۔ اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پہ ظلم کرتا ہے، نہ اسے ذلیل کرتا ہے، نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے، نہ اسے حقیر سمجھتا ہے۔ یہ ہے اخلاق، نہ ظلم، نہ ذلیل کرنا، نہ جھوٹ بولنا، نہ حقیر سمجھنا۔ اگر یہ خرابیاں نکل جائیں لوگوں کے اندر سے تو سارے مسائل ہی حل ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں نہیں ہم حقیر تو نہیں سمجھتے، لیکن کسی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کسی پہ باتیں بنا رہے ہوتے ہیں، کسی کے اوپر کوئی طنز کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو کسی کو حقیر سمجھتا ہے اسی کے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ اگر کوئی کسی کی عزت کرتا ہے تو اس کا مذاق تھوڑی اڑاتا ہے، اس پہ طنز تھوڑی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے، یعنی وہ بھی محبت کرتا ہے، لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس بندے میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرتا ہے اور نہ اس سے کوئی محبت کرتا ہے، بس لیے دیے رہتا ہے۔ اور لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو ان کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے، سب سے زیادہ نفع بخش، جو سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ سب سے بہتر انسان ہے۔ اب ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم دوسروں کو کس کس شکل میں کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور سب سے زیادہ ان کو کس چیز سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات کوئی کرنے کا کام بتا کے اور بعض اوقات کوئی نہ کرنے کا کام اس سے روک کے، اور اس کے علاوہ تو ظاہری مادی شکلیں تو بہت سی ہو سکتی ہیں۔ پھر اسی طرح دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا اور دوسروں کے لیے خیر خواہی کرنا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ
اچھا اخلاق جو ہے یہ انسانیت کا حسن ہے، ایک خوبصورتی ہے، ماحول کو خوبصورت بناتا ہے، کام کو آسان کر دیتا ہے، اور ایک ماحول کے اندر ایک خوشگواری پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ دوسروں کی رعایت کرتے ہیں، دوسروں کے معاملے اور مصلحت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض بھی ادا کرتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ مسائل وہاں پیدا ہوتے ہیں جب انسان اپنا فرض ادا نہیں کرتا۔ جہاں اچھے اخلاق کی تعریف کی گئی وہاں بد اخلاقی کی مذمت بھی کی گئی ہمارے دین میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہوتے ہیں جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، اور بدترین بندے وہ ہوتے ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، محبت کرنے والوں کے درمیان فساد ڈالتے ہیں، تفریق پیدا کر دیتے ہیں، باغی ہوتے ہیں، بیزار ہوتے ہیں، متعنت ہوتے ہیں، یعنی سرکش قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بھولا بھالا اور فراخ دل ہوتا ہے، اور فاجر چالاک اور دل میں بغض رکھنے والا ہوتا ہے، یعنی وہ کسی کا سچا خیر خواہ نہیں ہوتا، اس کو اپنے فائدے کی پتہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اہل جہنم کے بارے میں نہ بتاؤں کہ دوزخی لوگ کون ہیں؟ ہر وہ بد اخلاق آدمی جو کینہ پرور اور متکبر ہو، دل میں کینہ رکھے اور ایروگنس ہو اس کے رویے میں۔ تو جو غیر اخلاقی بیماریاں ہیں یا برائیاں ہیں ان میں حسد، کینہ، بغض، جو شخص اپنے بھائی کے لیے کینہ رکھے اسے مغفرت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر اس بندے کی مغفرت کی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، سوائے اس آدمی کے جو اپنے بھائی کے لیے کینہ رکھتا ہو، دل میں برا رکھتا ہو، اور کہا جاتا ہے ان دونوں کی طرف دیکھتے رہو یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں، آپس میں تعلقات اچھے کر لیں، اور 3 دفعہ یہ بات فرمائی۔ اسی طرح بد اخلاقی میں قطع تعلقی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہونا، بول چال بند کر دینا، نمبر بلاک کر دینا، چھوٹی سی بات پہ غصہ آیا نمبر بلاک کر دیا، آنا جانا چھوڑ دیا، لین دین چھوڑ دیا، خوشی غمی پہ شریک ہونا چھوڑ دیا۔ پھر اسی طرح بد اخلاقی میں دوسروں کے عیب تلاش کرنا، پھر دوسروں کے عیب تلاش کرنا کہ اس کا قد چھوٹا ہے، اس کی شکل ایسی ہے، پھر نفرتیں پیدا کرنا، اختلافات کو ہوا دینا، ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں کرنا، جیسے آج کل آپ دیکھیں ریسنٹلی جو ہماری سیاست میں ہو رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسے ایسے الزامات ایک دوسرے پر جن کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ایک بد اخلاقی کے کلچر کو رواج دے دینا، پھر بلا وجہ کی دشمنی پال لینا، اس کو ذاتی پرسنل دشمنی میں بدل لینا۔ یعنی ایک ہوتا ہے اصولی اختلاف، کیا کسی بھی ایک بات کے بارے میں 2 لوگوں کی 2 رائے ہو سکتی ہیں، آپ کو حق ہے آپ اپنی رائے رکھیں، مجھے حق ہے میں اپنی رائے رکھوں، جو میں اپنا خیال، کیونکہ میں نے اپنا حساب دینا ہے، آپ نے اپنا دینا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ چونکہ آپ میرے نقطہ نظر سے متفق نہیں اس لیے میں آپ سے دشمنی کر لوں، نہیں، اس کا تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ یہ بھی بد اخلاقی کی انتہائی بری شکل ہے۔ پھر برے گمان رکھنا، بری باتیں سوچتے رہنا دوسرے کے بارے میں، پھر بات کرنا تو دوسرے کی عزت پامال کرنا، اور یہ معاملات صرف یہ نہیں کہ لوگوں کے ساتھ یا گھر سے باہر، گھر کے اندر بھی۔ آج ہی ایک خاتون کا مسئلہ مجھے بھیجا گیا جس میں اس خاتون نے بتایا کہ میرے شوہر مجھ سے کئی بار طلاق دے چکے ہیں، بات پہ، اور اب تو شاید 10-12 سال سے ان کا کوئی آپس میں تعلق بھی نہیں ہے، اور لڑائی اور جھگڑا اور فساد، اور نہ کوئی بول چال، اور اگر وہ پوچھے بھی تو پوچھنے کا حق بھی نہیں ہے کہ ناراضگی کس بات کی۔ تو بعض لوگ تو یہ زحمت بھی نہیں کرتے کہ یہ بتائیں کہ بھی ہم ناراض ہیں تم سے، تو کیوں ناراض ہیں، یا ہمیں تم سے یہ شکایت ہے تم آئندہ یہ کام نہیں کرو۔ تو یہ سب کچھ ایمان کی کمزوری اور ایمان کی خرابی ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ سے ڈرتا ہو تو وہ ایسا ظلم و زیادتی نہیں کر سکتا۔ ایسی صورت میں یا تو انسان بھلے طریقے سے رہے یا پھر بھلے طریقے سے الگ ہو جائے، لیکن ایسے ٹاکسک ریلیشن میں رہنا، اور پھر اسلامی لحاظ سے بھی کئی طلاقیں ہو چکی تھی، پھر تو بعد اکٹھے رہنے کا کوئی جواز بھی نہیں بنتا۔ تو کسی کی عزت پامال کرنا، اس کو ذلیل کرنا، یہ بھی بد اخلاقی میں آتا ہے۔ طنز کرنا، باتیں سنانا، اور مذاق اڑانا، ہنس دینا،
یعنی دوسرا بات کر اور آپ ہنسنا شروع کر دیں اور اس بیچارے کو پتہ ہی نہ کہ آپ کس بات پہ ہنس رہے ہیں، یہ بھی بد اخلاقی کی ایک قسم ہے۔ بظاہر آپ ہنس رہے ہیں لیکن آپ کا یہ ہنسنا بے جا ہے۔ یعنی بعض اوقات والدین بچوں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ ہنسنے کا مقام نہیں ہوتا۔ اس سے بچے ماں باپ سے بھی چڑھ جاتے ہیں، یعنی آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں نا کہ آپ جہاں ہنسنا نہیں چاہیے وہاں ہنس رہے ہیں، یا آپ ان کا مذاق اڑا کے ہنس رہے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے کرنا، یعنی اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اس کی بات کاٹ کے اپنی بات اس کے اوپر ڈال دینا اور اپنی بڑائی بیان کرنا شروع کر دینا۔ اس قسم کی باتیں بھی، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ دنیا کے معاملات میں ایک دوسرے سے مقابلے کرنا، ایک دوسرے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دنیا کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرو گے، پھر ایک دوسرے سے حسد کرو گے، پھر ایک دوسرے سے منہ پھیر لو گے، پھر ایک دوسرے سے بغض رکھنے لگو گے، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ یہ چیزیں تمہارے اندر آ جائیں گی۔ اور یہ چیزیں آج کل نظر آتی ہیں رشتوں میں، خاندانوں کے اندر۔ لیکن عام لوگوں سے بھی معاملہ کرتے ہوئے دوسرے کی بات کم سننا، اپنی زیادہ سنانا، دوسرے کی بات کاٹ کے اپنی بات کو پروف کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب بد اخلاقی کی قسمیں ہیں۔ تو بہرحال کرنے کے کام یہ ہے کہ انسان پریکٹیکلی بھی اگر دل کو صاف رکھنا چاہتا ہے تو دوسروں کی برائیاں یاد نہ رکھے، کوشش کریں کہ وہ دل سے نکلتی چلی جائیں۔ احنف بن قیس کہتے ہیں میں نے کبھی اس شخص کو کسی برائی سے یاد نہیں کیا جو میرے پاس سے اٹھ کر گیا ہو، یعنی ملنے آیا، اٹھ کے گیا، اس کی کسی بری بات کا ذکر ہی نہیں کیا، نہ ہی برائی میں یاد کیا۔ اب زید بن اسلم کہتے ہیں وہ ابو دجانہ کے پاس گئے جب وہ بیمار تھے اور ان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ ان سے کہا گیا کیا بات ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا چہرہ اتنا چمک رہا ہے؟ انہوں نے کہا کوئی ایسا عمل نہیں جو میرے نزدیک ان دو چیزوں سے بڑھ کر قابل بھروسہ ہو، ایک یہ کہ میں ایسی چیز کے بارے میں گفتگو نہیں کرتا جس سے میرا تعلق نہ ہو، دوسرا یہ کہ میرا دل مسلمانوں کے لیے پاک صاف سلامتی والا ہے۔ اگر ہم یہ دو باتیں سیکھ لیں تو کتنے ہی جھگڑے ختم ہو جائیں، اور خاص طور پر سیاست میں۔ پھر سینے میں حسد اور کینہ نہیں پال کے رکھنا چاہیے۔ ابن حجر کہتے ہیں حسد کینے کا نتیجہ ہے اور کینہ غضب کا نتیجہ، یعنی آپ کو غصہ آتا ہے تو اس سے پھر دل میں کینہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر آپ حسد کرنے لگتے ہیں۔ ابو حاتم کہتے ہیں کہ کینہ شر کی بنیاد ہے، اور جو اپنے دل میں شر کو چھپاتا ہے وہ اس کے لیے ایسی نباتات اگاتا ہے جن کا ذائقہ تلخ اور کڑوا ہوتا ہے۔ اس کا فروغ پانا غصہ ہے اور اس کا پھل ندامت ہے، اینڈ آف دا ڈے ریزلٹ کچھ بھی نہیں سوائے ریگریٹس کے۔ ابن عربی کہتے ہیں دل اس وقت تک سلامتی والا اور پاک نہیں ہوتا جب تک وہ بہت زیادہ کینہ رکھنے والا، حسد رکھنے والا، خود پسند اور متکبر ہو، یعنی یہ چیزیں اگر آپ کے دل کے اندر ہے تو آپ کا دل صاف نہیں۔ اور تو قرآن مجید میں آتا ہے نا قد افلح من زکاہا، تو پھر آپ کا تزکیہ نہیں ہوا، صاف نہیں ہوا دل۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ابن سیرین کہتے ہیں میں نے دنیا کے معاملات میں کسی بھی چیز میں کسی آدمی سے حسد نہیں کیا، کیونکہ اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو دنیا کے بارے میں اس سے حسد کیوں کروں، جبکہ یہ دنیا جنت کے مقابلے میں انتہائی حقیر ہے، اور اگر وہ جہنمیوں میں سے ہے تو اس کی دنیا کے بارے میں اس سے حسد کیوں کروں جبکہ وہ جہنم میں جانے والا ہے، یعنی یا وہ جنتی ہے یا وہ جہنمی ہے۔ تو کسی بھی صورت میں یعنی کہ اگر اس نے جنت میں جانا ہے تو جو اب اس کے پاس ہے تو بہت چھوٹا ہے، بہت تھوڑا ہے، اس پہ کیا حسد کرنا۔ پھر اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جو لوگ بلند مرتبے پر فائز ہیں ان کے اندر اخلاق کی 10 چیزیں پائی جاتی ہیں: سینے کی سلامتی اور پاکیزگی، مال کی سخاوت، زبان کی سچائی، نفس کی انکساری، سختی میں صبر کرنا، تنہائی میں رونا یعنی اپنے گناہوں، لوگوں کے لیے خیرخواہی کرنا، مومنوں کے لیے رحم دل ہونا، اور فنا ہونے کے بارے میں غور و فکر کرنا کہ یہ جسم ختم ہو جائے گا، ایک دن چلے جائیں گے دنیا سے، اور چیزوں سے عبرت پکڑنا، یعنی ہر واقعے سے کچھ سبق سیکھنا۔ اسی طرح اچھے اخلاق میں سے یہ ہے کہ انسان کسی کے بارے میں دل میں دشمنی نہ رکھے،
کہ میں اس سے یہ انتقام لے کر رہوں گا، یا اس سے بدلہ لے کر رہوں گا، اور اس طرح کی سوچوں کو اپنے اندر، یعنی انتقام کی آگ میں خود سلگتا نہ رہے، اپنے آپ کو نہ سلگائے، بلکہ معاملہ اللہ پہ چھوڑے۔ اگر کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ، اس کا سدجواب کرے، لیکن دل کو صاف کرے۔ اب دیکھیے کہ نماز روزے پر اتنی محنت نہیں لگتی جتنی دلوں کو صاف کرنے پر لگتی ہے۔ وہ تو جسمانی مشقت ہوتی ہے نا، انسان اٹھتا وضو کر لیتا، نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ نے دل سے کچھ نکالنا ہے تو بہت ہارڈ ہے، بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے جو چیز مجھے بہت فائدہ دیتی ہے، مجھے بالکل پرسکون کر دیتی ہے اور دل ایسے سکون میں آ جاتا ہے، وہ ہے، سبھی کو پتا ہے لیکن ریمائنڈر اس لیے دے رہی ہوں کہ یہ مجھے بہت، اگر میرے اندر کوئی بے چینی پیدا ہو جائے، یا کوئی ڈسٹربنس کریٹ ہو جائے، یا کوئی انگزائٹی آنے لگے، یا کسی بھی طرح، تو استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، کیونکہ یہ کسی نہ کسی گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے جس کو ہم یا تو بھول چکے ہوتے ہیں، یا ہم اس کو گناہ سمجھ نہیں رہے ہوتے۔ وہ کہیں نہ کہیں کچھ ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے کیا کیا، کہیں گڑبڑ کی ہے، تو وہ الٹیمیٹلی دل پہ آتی ہے وہ چیز۔ سب سے پہلے انسان وقت کے مطابق، زیادہ وقت ہے تو زیادہ استغفار کر لے، تھوڑا وقت ہے تو تھوڑا کر لے۔ مثلاً آپ 7 دفعہ سے شروع کر لیں، 7 دفعہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، سوچ کے اللہ تعالیٰ واقعی مجھے معاف کر دے۔ پھر نعمتوں کو یاد کریں، الحمدللہ، 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 سوچتے جائیں نعمتیں، یہ نعمت، وہ نعمت، وہ نعمت۔ پھر اس کے بعد سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ تھوڑی دیر بھی بیٹھ کے خاموشی سے یہ ذکر کرتے رہیں گے، تھوڑی دیر کے بعد بالکل آپ ہلکے پھلکے ہو جائیں گے۔ دنیا نہیں بدلتی، موسم نہیں بدلتے، موسم اپنے وقت پہ بدلتے ہیں، لیکن آپ کا دل بدل جاتا ہے، اور ساری خوشی تو ہوتی ہی دل میں، سارا سکون اور قرات ہوتا ہی دل میں۔ ہر وقت اس پہ نظر رکھے کہ وہ ڈسٹرب نہ ہو، ادھر سے ادھر نہ ہو، اور جب ہو ادھر ہی پکڑ لیں اس کو لمبا نہ جانے دیں۔ کسی بھی چیز پر بے چینی ہوئی ہے تو اس کو پرولونگ نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں، غافل نہیں ہونا، ہیڈلیس نہیں ہونا۔ دل خالی ہے، دل لگ نہیں رہا، دل اللہ کے ذکر میں نہیں لگ رہا، نہیں، فوراً اس کی خبر لینی۔ یعنی یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جس کو آپ جتنا جلدی اس بیماری کو ٹریٹ کریں گے اتنا ہی فائدہ مند ہے، چھوڑ دیں گے تو یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ ابن قیم کہتے ہیں، ناراضگی اور عدم رضامندی کے ہوتے ہوئے دل کا سلامتی والا ہونا محال ہے۔ جیسے جیسے بندہ اللہ کے فیصلوں پر زیادہ راضی ہونے والا ہوگا، ویسے ہی اس کا دل زیادہ سلامتی والا ہوگا۔ میں کسی اسپیکر کو سن رہی تھی تو وہ ذکر کر رہے تھے کسی بدو کا، کہ ایک بدو ایک امریکن سے ملا، تو یعنی ٹیکسی ڈرائیور تھا، تو اس نے کہا کہ کیا بات ہے، امریکن ہم سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ تو کہا نہیں، سارے تو نہیں کرتے، کہا کہ کرتے ہیں۔ ان کا کہ ہاں شاید اس لیے کہ انہوں نے ان کے ٹاور گرا دیے ہیں، تو تم سعودیز نے ٹاور گرا دیے ہیں تو اس لیے۔ اس نے کہا کہ یہ تو اللہ کی قدر تھی، ہو گیا۔ ان کو تقدیر کا نہیں پتا۔ اگر امریکنز کو اللہ کی تقدیر کے بارے میں علم ہو تو وہ یہ غصہ جانے دیں، عام امریکنز کی بات کرے ظاہر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم سعودی بھی تو ہمیں اچھا نہیں سمجھتے۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو ہر آنے والے کی قدر کرتے جو بھی یہاں آتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک بالکل دیہاتی ان پڑھ شخص یہ جانتا ہے کہ جب تک اللہ کی تقدیر پہ راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ کے غم دور نہیں ہو سکتے۔ غموں کا علاج ہی تقدیر پہ راضی ہونا، اللہ کی رضا پہ راضی ہونا، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا ہے کہ اللہ نے میرے لیے یہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں خباثت اور کھوٹ اور دل کا کینہ ناراضگی کے ساتھی ہیں۔ دل کا پاک صاف ہونا، نیک ہونا، خیرخواہی کرنے والا ہونا اللہ کے فیصلوں پر رضامندی کا ساتھی، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا۔
اسی طرح حسد اللہ کے فیصلوں پر ناراضگی کے ثمرات میں سے ہے. اللہ نے فیصلہ کیا نا کسی کو بہت زیادہ دے، آپ کیوں ناراض ہیں؟ تو اس کو کیوں اتنا مل گیا؟ اور دل کا اس سے پاک ہونا اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے کے ثمرات میں سے ہے. تو یہ تو عملی نکتے تھے کچھ کہ پریکٹیکلی کیا کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ جو اصل بات ہے وہ یہ کہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے. چند دعائیں جو اس سلسلے میں بہت فائدہ مند ہوتی ہیں. ایک تو یہی دعا ہے، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. آپ سوچیں کسی کے بارے میں بھی دل میں آپ کے غل آ رہا ہے نا، آپ سوچیں کیا وہ ایمان والی ہے؟ کیا وہ مسلمان ہے؟ ہاں ہے. تو پھر تو میں یہ دعا مانگتی ہوں کہ یا اللہ میرے دل میں یہ نہ رہے غل، مجھے تو اس سے غل نہیں رکھنا، مجھے تو ناراضگی نہیں رکھنی، مجھے تو کینہ نہیں رکھنا. ٹھیک ہے شکایت ہوتی ہے، غصہ بھی آ جاتا ہے، لڑائی بھی ہو جاتی ہے آپس میں، لیکن دل میں جگہ نہیں دینا، اس کو دل سے نکال معاف کر دینا، صاف کر دینا، کیونکہ ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا ہے. کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا گھر صاف ہو، ہمارا بستر صاف ہو، ہمارا لباس صاف ہو، ہمارے ہاتھ پاؤں صاف ہو، ہمارا سر صاف ہو، ہمارا جوتا صاف ہو؟ یہ سب سی چیزیں صاف چاہتے ہیں نا. تو پھر دل کیوں نہ صاف ہو؟ ہر چیز صاف چاہتے ہیں اور دل صاف نہیں کرتے. وہ تو سب سے زیادہ صاف، سب سے قیمتی دل، سب سے قیمتی عضو کون سا ہمارے جسم میں؟ ہم پیڈی کیور، مینی کیور، پتہ نہیں کیا کیا کرواتے رہتے ہیں، بالوں کو ڈائی کرانا ہے، فلاں چیز کرنی ہے، فلاں چیز کرنی ہے، اپنے آپ کو سجانے کے لیے کیا کچھ وقت اور پیسہ خرچ کرتے ہیں. دل کو صاف کرنے کے لیے، چمکانے کے لیے کیا خرچ کرتے ہیں، کتنا وقت لگاتے ہیں، کتنی ایفرٹ لگاتے ہیں. وہ چونکہ کسی کو نظر نہیں آتا، وہ میلا ہو، کچیلا ہو، گندگی سے بھرا ہوا ہو، ڈھیر لگے ہیں گندگی کے، پتہ نہیں کس کس کی نفرتوں کے ڈھیر وہاں پر جمع ہے، کوئی پرواہ نہیں، لیے پھرتے ہیں اس بوجھ کو. نکالیں اس کو، معاف کریں سب کو. مجھے یہ دعا بہت اچھی لگتی جو میں مانگتی ہوں کہ اللہ جس کسی نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہے اس کو اس سے بھی بہتر بدلہ دے، اور جس کسی نے مجھے کوئی تکلیف دی ہے تو اس کو معاف کر دے. کیونکہ کسی انسان ہے نا، ہم کیا ہم سے تکلیف ہم نہیں دیتے تکلیف دوسروں کو، ہم سے بھی تو ہو جاتا ہے نا. یا تو یہ ہونا کہ ہم پاک صاف ہوں، جب ہم غلطی کرتے ہیں تو کسی کی غلطی کو کیوں نہیں معاف کرتے. پھر ایک اور دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم وعذاب القبر. اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں عاجز ہو جانے سے، سستی سے، بزدلی سے، بخل سے، سخت بڑھاپے سے، قبر کے عذاب سے. اے اللہ میرے نفس کو تقوی دے دے، اس کو پاک کر دے، تو ہی اس کو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا رکھوالا اور اس کا مددگار ہے. اے اللہ بے شک میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع دینے والا نہ ہو، ایسے دل سے جو ڈرنے والا نہ ہو، ایسے نفس سے جو سیر ہونے والا نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول ہونے والی نہ ہو. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. اور اس میں خاص طور پر جو عجز سے پناہ مانگی گئی ہے، عجز کہتے ہیں کسی کام کے کرنے کی قدرت نہ ہونا، نہیں کر سکتے، عاجز ہیں. کیونکہ جب انسان کے اندر عجز ہوتا ہے نا، بے بسی ہوتی ہے، تو انسان نہ اپنی عبادت کر سکتا ہے، نہ بندوں کا حق دے سکتا ہے، کسی کام کے قابل نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے انسان کی مذمت کی ہے، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء. اللہ نے ایک مثال بیان کی جو ایک غلام کی ہے جو کسی کی ملکیت میں کچھ کرنے کی اس میں قدرت نہیں، کچھ نہیں آتا اس کو، بیکار بندہ ہے. پھر کسل ہوتا ہے، سستی، یعنی قدرت ہے، کر سکتے ہیں لیکن اس کو بوجھل سمجھتے ہو، مشکل سمجھتے ہو، چھوڑ دینا کہ ہم سے نہیں ہوتا، چھوڑو کیا کرنا. تو یہ مذموم صفت ہے. اور جب کسی انسان کے اندر یہ دو چیزیں آتی ہیں تو وہ بد اخلاق ہو جاتا ہے. جو بندہ آپ اس سے کوئی کام کہتے ہیں وہ کر کے نہیں دیتا، وہ آپ سے وعدہ کرتا پورا نہیں کرتا، آپ اس کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہو سمجھ کے نہیں دیتا، تو آپ کا پیشنس کا لیول کیا ہوگا؟
کب تک کہاں تک آپ پیشنس رکھتے؟ نہیں رہے گا باقی. اور اسی طرح جب کوئی آپ کے ساتھ نہیں کرے گا پھر آپ کو بھی اس کو غصہ آئے گا. پھر اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ کچھ عقل کی سستی ہوتی ہے، کچھ جسم کی سستی ہوتی ہے. عقل کی سستی کیا ہوتی ہے کہ غور و فکر نہ کرنا، نتائج کوئی نہ دیکھنا کہ ہم کسی کے ساتھ برا کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا، انجام کی پرواہ نہ کرنا. اور جسم کی سستی تو سب کو معلوم ہے. پھر جبن، جبن بزدلی کو کہتے ہیں، یعنی کھوکھلا پن، بزدل ہونا. کہ جو انسان بزدل ہوتا ہے وہ بھی آگے بڑھ کے کوئی بڑے بڑے کام نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. یہ صفت انسان کو خیر کے کاموں سے پیچھے کر دیتی ہے. پھر بخل، یہ بھی انتہائی بد اخلاقی کی چیز ہے. انسان کو مالی حقوق ادا کرنے سے روک دیتا ہے. آپ کے پاس مال ہوتا ہے لیکن آپ خرچ ہی نہیں کرتے، حتیٰ کہ اپنی ذات پہ بھی نہیں کرتے. اور جن کی کفالت ذمہ ہے آپ کے، ان پہ بھی خرچ نہیں کرتے. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے اندر یہ عادت ہوتی ہے. کئی عورتیں بیچاری اس بات پہ اتنا پریشان ہوتی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ گھر کی ضروری چیزوں پر بھی خرچ نہیں کرتے. ضروریات عام جو بیسک نیڈز نیسیسٹیز ہیں لائف کی، ان پہ بھی خرچ نہیں کرتے. تو پھر ان کے گھروں میں لڑائی فتنہ فساد نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ بد اخلاقی تو آئے گی. جب بخل ہوگا تو بد اخلاقی آئے گی. امام نبوی کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بزدلی اور بخیلی سے جو پناہ مانگنے کی بات کی ہے تو یہ اس لیے کہ ان سے واجبات کو ادا کرنے میں کوتاہی پائی جاتی ہے. یعنی انسان نہ بندوں کے حق ادا کرتا ہے نہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے. اور اسی طرح جبن اور بخل بھی دونوں ساتھی ہیں، کیونکہ انسان پھر نہ اپنے مال سے فائدہ صحیح اٹھا سکتا ہے نہ جسم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. بڑھاپا بھی انسان کی قوتوں کو کمزور کر دیتا، عاجز بے بس ہو جاتا ہے انسان، ناکارہ عمر ہو جاتی ہے جس میں نہ عقل کام کرتی ہے اور نہ ہی انسان کا جسم کام کرتا ہے. کوئی نیکی نہیں کر سکتا، کسی کے کام نہیں آتا، الٹا وہ دوسرے پہ بوجھ بن جاتا ہے. اور پھر نفس کے تقوی کی بات کی گئی کہ اللہ میرے نفس کو تقوی عطا کر، کیونکہ نفس کے اندر اگر تقوی آئے گا تو اخلاق خود بخود اچھا ہو جائے گا. وزکھا، اور تزکیے کی بات کی گئی ہے. وانت خیر من زکاہا، اللہ تو ہی سب سے زیادہ اس کو پاک کر سکتا ہے. انت ولیہا و مولاہا، اللہ تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے، تو ہی اس کا مالک ہے. اور پھر ایسے علم سے پناہ مانگی گئی ہے جو فائدہ نہ دے. انسان بہت کچھ پڑھے لکھے سیکھے لیکن زندگی میں کام ہی نہ آئے. علم حاصل کرنا ایک مشقت طلب کام ہوتا ہے نا، جس میں انسان کا وقت بھی لگتا ہے، مال بھی لگتا ہے. لیکن اگر وہ سب کچھ لگا کے اس کے بعد ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا پھر کیا فائدہ ہوا. اور ایسے نفس سے پناہ چاہتا ہوں جو سیری نہیں ہوتا، یعنی قناعت ہی نہیں اختیار کرتا. اور ایسی دعا سے بھی پناہ کہ جو قبول ہی نہ ہو، کیونکہ دعا مانگنے میں بھی وقت بھی لگتا ہے، انرجی ایفرٹ لگتی ہے، لیکن طریقہ ہی صحیح نہیں ہے مانگنے کا، قبول ہی نہیں ہوئی، رائے گاہ ہو گئی سب چیزیں. وہ کون سی دعا ہے جو قبول نہیں کی جاتی، جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے؟ ایک ہے گناہ کی دعا، کسی گناہ کے کام کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے دعا کرنا، یا رشتہ داری کو کاٹنے کی بات ہو جس میں، یا پھر یہ کہ شرائط پوری نہ کرے انسان دعا مانگنے کی، جیسے اخلاص اور حلال کھانا اور دیگر شرائط. تو جس کی دعا قبول نہیں ہو تو ناکام و نامراد ہو گیا. پھر ایک اور دعا ہے، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجعلنا شاکرین لنعمتک مسنین بہا قابلیہا واتمہا علینا. اور ایک روایت میں للنعم کا بھی آتا ہے. اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت پیدا کر دے، یعنی چاہے آپ کے گھر والے ہیں یا جہاں آپ کام کرتے ہیں، یعنی جن لوگوں کے ساتھ بھی ہم مل جل کر رہتے ہیں، ہم ان سے محبت کریں، وہ ہم سے محبت کریں. زندگی کتنی خوشگوار ہو، کتنی آسان ہو جاتی ہے. ہمارے آپس کے معاملات کی اصلاح کر دے، ہمیں سلامتی کے رستوں کی طرف رہنمائی عطا کر، ہمیں اندھیروں سے نجات دے کر نور کی طرف لے آ، ہمیں تمام ظاہری اور چھپی بدکاریوں سے محفوظ رکھ، ہمارے کانوں اور ہماری آنکھوں اور ہمارے دلوں اور ہمارے گھر والوں اور بچوں میں برکتیں عطا فرما، ہماری توبہ قبول فرما،
بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحمت کرنے والا ہے۔ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے، ان کی تعریف کرنے والا، یعنی نعمت کو دیکھ کے اپریشیٹ کرے اور ان کو قبول کرنے والا بنا دے، اور ان نعمتوں کو ہم پر کامل فرما دے۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اس کے مختلف ورژن بھی ہیں جن میں کمی بیشی الفاظ کی، لیکن مفہوم ایک ہی ہے کہ اللہ ہمارے درمیان آپس میں انس، محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار، اتفاق پیدا کر دے جن بھی لوگوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں، اور پھر یہ کہ ہمارے آپس کے تعلقات میں اصلاح ہو جائے، یعنی مخالفتیں اور عداوتیں ختم ہو جائیں، اور ہم ایسے کام کریں کہ جس سے ہم سلامتی تک جا پہنچیں، اور بے حیائی کے کام اور برائیاں اور ان سب چیزوں سے ہمیں بچا لے، اور ہمارے کان، آنکھیں، دل، ان سب میں برکت ڈال دے، ہمارے ازواج، اولاد میں، ذریات میں، اور ہماری توبہ قبول کر لے تو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے، ہمیں شکر گزار بنا دے اور نعمتوں کی قدردانی کرنے والا۔ پھر ایک اور دعا ہے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی وإذا أردت فتنة في قوم وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك وحب عمل يقرب إلى حبك۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیک کام کرنے کا، یعنی مجھے نیک کاموں کی توفیق عطا فرما، منکرات سے بچنے کا، تیری دی توفیق سے انسان بچ سکتا ہے، مسکینوں سے محبت کرنے کا، اور یہ کہ تو مجھے معاف کر دے اور مجھ پہ رحم فرما، اور جب تو کسی قوم کی آزمائش کا ارادہ کرے تو مجھے فتنے میں مبتلا ہونے سے پہلے موت عطا فرما دے، اور میں تجھ سے تیری محبت، تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت اور تیری محبت کے قریب کرنے والے اعمال کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ کس قدر خوبصورت دعا ہے، ہر خیر کو مانگ لیا گیا اور ہر شر کو چھوڑنے کی بات کی گئی ہے، کیونکہ منکرات، اور پھر ہر شر سے جو بچنے کے کہا گیا تو منکرات میں ہر وہ قول، فعل، عمل، سب چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے دور کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعائیں پسند کرتے تھے، اور چند لفظوں کے اندر کتنا کچھ مانگ لیا گیا ہے، اور یہاں پر آپ دیکھیے خاص طور پر جو حب المساکین ہے، مسکینوں سے محبت، یہ صرف وہی انسان کرتا ہے جو واقعی اندر سے انسان ہے۔ معاشرے کے ایسے افراد جو محروم ہیں، جن کے پاس نہیں ہے، کمزور ہیں، بیمار ہیں، اپنی ضروریات خود پوری نہیں کر سکتے، ان کی کیئر کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کی طرف توجہ کرنا، یہ وہی کر سکتا ہے جس کا اپنا دل بھی نرم ہو اور جس کو اللہ نے توفیق دی ہو، ورنہ عام طور پر لوگ جس کے پاس زیادہ دنیا ہوگی، جس کے پاس زیادہ کوئی اسٹیٹس ہو، اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، لیکن یہاں اس کے الٹ مانگنے کو کہا گیا کہ جن کے پاس کچھ نہیں، اللہ مجھے ان کی محبت دے دے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کے دلوں میں ایسی محبت ہوتی ہے وہ پھر انسانیت کے لیے بہت کچھ کر بھی جاتے ہیں، اور پھر بخشش اور رحم کا سوال ہے، اور پھر اللہ کی محبت کا اور اچھے کاموں کی اور اچھے لوگوں کی محبت کا سوال ہے۔ پھر ایک اور دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنوبی وخطایایا اللہم انعشنی واجبرنی واہدنی لصالح الاعمال والاخلاق فانہ لا یہدی لصالحها ولا یصرف سیئها الا انت۔ اے اللہ میرے گناہوں اور میری خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ مجھے تندرست کر دے، میری کمیاں پوری کر دے، نیک اعمال اور اچھے اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرما، کیونکہ ان کی نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا اور ان کی برائی کو دور کرنے والا تیرے سوا کچھ کوئی نہیں۔ اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی صرف اللہ ہی کرتا ہے، کس وقت کیا کرنا ہے، کیا ڈیسیژن لینا ہے، کب کیا بات کرنی ہے، یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے۔ اور اللہم اغفر لی ذنوبی و خطایا میں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو ڈھانک دے، ان پہ پردہ ڈال دے، اور یہ حقیقت ہے اللہ نے ہماری کتنی برائیاں اور کتنے عیب چھپائے ہوئے ہیں۔ اور پھر یہ کہ اللہم انعشنی، یعنی مجھے بلند کر دے اور میری گرم جوشی کو مضبوط کر دے، یعنی کہ میرے اندر ایک لائف ہو، اور پھر میرے فقر کو دور کر دے، محتاجی دور کر دے، وجبرنی، اور نیک اعمال کرنے کی طرف میری رہنمائی کر۔
اور پھر اچھے اخلاق عطا کر۔ ایک اور دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، اے اللہ بے شک میں تجھ سے برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے پناہ مانگتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور دعا ہے، اللہم جنبنی منکرات الاخلاق والاہواء والادواء، اے اللہ مجھے برے اخلاق، بری خواہشات اور بری بیماریوں سے بچا۔ برے اخلاق میں جیسے حسد، بخل، بزدلی، بدزبانی، گالی گلوچ، جھوٹے الزامات، اور پھر یعنی کہ ویسے ظلم کرنا، تشدد کرنا، اور برے اعمال میں جیسے قتل، شراب نوشی، کبیرہ گناہ سارے آ جاتے ہیں۔ اور احوا، نفس کی خواہشات، نفس کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ وہ لذیذ چیزوں، آرام دہ چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ بڑھتے بڑھتے حرام تک جا پہنچتا ہے، تو یا اللہ اس سے بھی بچا۔ پھر ہے اللہم احسنت خلقی فحسن خلقی، ایک اور روایت میں آتا فاحسن خلقی، اللہ تو نے میری صورت بہت اچھی بنائی ہے، بس میری سیرت بھی اچھی کر دے، میرا اخلاق بھی اچھا کر دے۔ یعنی جس طرح ہماری جسمانی ساخت، کس طرح اللہ نے سیدھا کھڑا کیا، صحیح سلامت اعضاء دیے، اور شکل و صورت اچھی بنائی، یہ ساری چیزیں ہم اس لیے اپریشیٹ نہیں کرتے کہ ہم اس کو انسانوں کے ساتھ کمپیئر کرتے۔ اگر یہ جانوروں کے ساتھ کمپیئر کریں تو پھر آپ دیکھیں گے کتنی قدر آئے گی آپ کو جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ تو پھر یا اللہ تو مجھے اچھا اخلاق بھی دے، اور اچھی شکل بھی دی ہے تو اچھا اخلاق بھی دے۔ پھر ایک اور دعا ہے، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سقیمۃ قلبی، اے اللہ میرے دل کو رہنمائی عطا فرما، میری زبان کو درستگی عطا فرما، اور میرے دل کے کینے کو دور کر دے، یعنی مجھے اپنی معرفت دے اور سچ بولنے کی توفیق دے، اور دل سے کینہ، کھوٹ، حسد، دھوکہ نکال دے۔ پھر ایک اور دعا ہے، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد واسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا واسألک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم واستغفرک لما تعلم انک انت علام الغیوب۔ اے اللہ میں تجھ سے دین میں ثابت قدمی اور ہدایت میں پختگی کا سوال کرتا ہوں، یعنی دین میں آنے کے بعد پھر میں جم جاؤں، اور میں تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والے اور تیری مغفرت کو لازم کرنے والے امور کا سوال کرتا ہوں۔ میں تجھ سے تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اچھے انداز میں عبادت کرنے کا سوال کرتا ہوں۔ میں تجھ سے قلب سلیم اور سچی زبان کا سوال کرتا ہوں۔ میں تجھ سے ہر اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں جسے تو جانتا ہے، اور ہر اس برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو تیرے علم ہے، تو سب کچھ اس میں آ گیا، اور تجھ سے ان تمام گناہوں کی بخشش کا سوال کرتا ہوں جو تیرے علم میں ہے، بے شک تو غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اور اگر ہم سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہو تو پھر یہ دعا پڑھا کریں، اللہم انی اتخذ عندک عہدا لن تخلفنیہ فانما انا بشر فای المؤمنین آذیتہ شتمتہ لعنتہ جلدتہ فاجعلها له صلاة وزکاة وقربة تقربہ بها الى یوم القیامہ۔ اے اللہ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں اور تو ہرگز وعدے کے خلاف نہیں کرتا، میں صرف ایک انسان ہوں، تو جس مومن کو میں تکلیف دوں، اس کو برا کہوں، اس پہ لعنت کروں، اسے سزا دوں، تو اسے اس کے لیے رحمت اور پاکیزگی اور ایسا باعث قرب بنا دے کہ وہ قیامت کے دن تیرے قریب ہو۔ یعنی جن لوگوں کو میں نے ستایا، یا اللہ ان کو اپنے قریب کر لینا قیامت کے دن۔ یہ بھی دعا کون مانگ سکتا ہے؟ جس کو احساس ہو کہ میں نے غلط کیا ستا کے، کہ میں نے ستا کے غلط کیا ہے، اور اب اس کا بدلہ کہ کہاں ملنا چاہیے آخرت میں، اللہ کے قرب کی شکل میں۔ اس سے بڑی کیا خیر خواہی ہو سکتی ہے؟ انسان کس کو ستاتا ہے؟ جو اس کو ستاتا ہے۔ تو آپ ایسے لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، یعنی جس پر کوئی زیادتی کی گئی ہو اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔